زندگی کوئی کہانی نہیں، یہ ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں جیت اس کی ہوتی ہے جو چلاک ہو، ہوشیار ہو اور لمحہ لمحہ آنکھیں کھلی رکھے۔ آج کی دنیا میں سادہ لوگوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے اور چلاک لوگوں کو عزت ملتی ہے۔ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بہت آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، جبکہ جو چلاک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عزت خود کرواتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، تھوڑا ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ تو زندگی ہے، چلتا رہتا ہے۔ خیر، کام تو کرنا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو، لیکن کام تو کرنا ہے۔ کام اگر لگن سے کیا جائے نا تو کبھی آپ کو ناکامی نہیں ہوتی۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے اصول شیئر کرنے جا رہی ہوں جنہیں اپنا کر اپنی شخصیت میں ایسا نکھار لا سکتے ہیں نا کہ ہر کوئی آپ کو آسانی سے استعمال نہیں کر سکے گا، اور ہر محفل میں جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں آپ کی عزت ہوگی اور باوقار اور ہوشیار نظر آئیں گے، کیونکہ آج کے بعد اگر کسی نے آپ کو بیوقوف بنایا تو وہ آپ کا نہیں، آپ کی لا علمی کا قصور ہوگا۔ جو لوگ بہت ہی زیادہ بھولا پن رکھتے ہیں اور معصومیت رکھتے ہیں نا، لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اس دنیا میں اگر چلنا ہے تو اپنے آپ کو ہوشیار، چلاک اور سمجھدار بنانا ہی ہوگا۔ آپ اپنی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں۔ نمبر 1، عقل مند وہی ہوتا ہے جو زیادہ بولتا نہیں ہے، زیادہ دیکھتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو زیادہ بولتا نہیں ہے۔ بہت زیادہ جب ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں، تو دنیا میں زیادہ تر لوگ جو سننے کی بجائے بولنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے بس میں بولتا ہی جاؤں، مگر چلاک لوگ پہلے سنتے ہیں، پہلے غور سے سنتے رہتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اور پھر آخر میں بولتے ہیں، اور ہر چہرے کو پڑھتے ہیں، ہر لفظ کا مطلب سمجھتے ہیں۔ جو بھی کوئی بات کی جا رہی ہو نا تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو فوراً بول لے وہ بعد میں پچھتاتا ہے۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ جب اب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو اس کو اچھے سے سنو اور سمجھو کہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا جواب اچھے سے سمجھداری سے دو۔ لہٰذا اگر آپ بھی ہوشیار بننا چاہتے ہیں تو بولنے سے پہلے 2 لمحے رک جائیے، سانس لیجیے، غور کیجیے کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، اور بہت ہی عقل مند طریقے سے اس کو جواب دینا ہوگا۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو زیادہ بولتا نہیں، زیادہ دیکھتا ہے۔ نمبر 2، اپنی کمزوریاں ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ جو لوگ ہر کسی کے سامنے اپنے پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بانٹتے رہتے ہیں۔ جو بھی گھر میں پریشانی چل رہی ہوتی ہے، عورتوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ساری پریشانیاں جتنی بھی ہوتی ہیں نا پیٹ سے نکال کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہمارے گھر میں پریشانی چل رہی، انہوں نے کون سا آپ کی پریشانی کو حل کر دینا؟ کوئی پریشانی کوئی بھی حل نہیں کرتا، اور اکثر ان پریشانیوں کا نا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر چہرہ معصوم نہیں ہوتا ہے، اور ہر ہمدرد جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اس وقت ہمدردی کر رہا ہوتا ہے نا، حقیقت میں وہ ہمدرد بھی نہیں ہوتا۔ ہم جب ہمارے اندر اتنی معصومیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے نا، بھولا پن بھی ہوتا ہے، تو ہم سمجھ نہیں پاتے اصل میں جو ہم خود اپنے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم وہی دوسروں کے لیے سوچتے ہیں کہ دوسرا بھی ویسا ہی ہے جیسا ہم لوگ سوچتے ہیں۔ چلاک لوگ اپنی جذباتی حدود بناتے ہیں، وہ جذباتی ہو کر ہر بات نہیں کہہ دیتے، جو بھی گھر میں چل رہا ہوتا ہے جلدی دوسروں کے سامنے جو بھی ہے وہ بیان کر دیں، ایسا چلاک لوگ نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں دل کا حال ہر کسی کو نہیں سنایا جاتا، کیونکہ کوئی فائدہ تو ہوتا کوئی نہیں، اگر آپ سنا بھی لو دل تو تھوڑا ہلکا ہو جائے گا، لیکن دوسروں پہ اپنی کمزوریاں ظاہر کر کے نا آپ کا دل یقیناً ہلکا ہو جائے گا، لیکن آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، مزید بڑھیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی کمزوریاں جو ہے نا ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔
नंबर 3, हाजिर जवाब बनिए। हाजिर जवाब बनने के लिए दिमाग को तेज़ करना सीखिए। हर बात का जवाब मुंह से देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। जब हम किसी को जवाब नहीं देते ना, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हम सुन रहे होते हैं, हम खामोश हो जाते हैं। चालाक लोग अपने लफ्ज़ों को तोल कर इस्तेमाल करते हैं। जो चालाक लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि हर जगह हर वक्त जवाब देना दानिशमंदी नहीं है, बल्कि कभी कभी मुस्करा कर आगे बढ़ जाना ज़्यादा बेहतर होता है। इनका असूल होता है, सोच कर बोलते हैं और कम बोलते हैं मगर असरदार बोलते हैं। जब भी बोलते हैं तो उनकी बातों में बहुत ज़्यादा असर होता है जब वो बोलते हैं। तो हाजिर जवाब बनने के लिए दिमाग को तेज़ करना सीखिए। 4 नंबर पे कौन सा आ जाता है? बेवकूफ़ी से निकलने का पहला कदम सीखना कभी ना छोड़ें। जो इंसान समझता है कि अब उसे सब कुछ आता है, एक इंसान है ना, जब वो समझ लेता है कि मुझे सब कुछ आता है, वो रुक जाता है। चालाक लोग हर दिन हर बात और हर गलती से सीखते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। हर दिन वो नया सीखते हैं। जब वो नया सीखते हैं तो वो नए नए तजर्बे करते हैं, नया सीख के नया आगे करते हैं तो वो कामयाब होते हैं। वो कभी भी अपने इल्म पर गरूर नहीं करते कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इल्म है तो मैं इस पे गरूर करूं, नहीं, बल्कि वो हर रोज़ सीखते हैं, बल्कि हर तजर्बे को अपना उस्ताद मानते हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जब हम सीखते रहेंगे ना तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही आप समझो कि 7 साल पुरानी अगर आप वीडियोस निकाल के देखो मेरी, तो उसमें मुझे बोलना तक नहीं आता। मैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मैं किस तरह एक्ट करना है किस तरह नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन मैंने सीखा, हर दिन मैंने सीखा, हर दिन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। कामयाबी नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों के साथ ना अपना 10K भी मेरे पूरे हो गए हैं सब्सक्राइबर, तो आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर जो है 10K आप लोगों ने कंप्लीट करवाए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। उसका मैं केक लेके आई थी, तो मेरे हस्बैंड असल में लेके आए थे, तो उन्होंने कहा कि चले 10K आपके हो गए और दोबारा मोनेटाइज मेरा चैनल भी हो गया, क्योंकि पहले मेरा चैनल जो था ना डीमोनेटाइज हो गया था। असल में मैंने कोई 7-8 महीने वीडियोस नहीं डाली थी, जिसकी वजह से मुझे उसका नहीं पता था कि वीडियोस ना डालने की वजह से डीमोनेटाइज हो जाता है, ऐसा मुझे पता नहीं था। अगर आप सुन रहे हो तो बहुत ज़्यादा लंबा गैप देने से डीमोनेटाइज हो जाता है, तो बस इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मेरा हो गया। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त डिप्रेस थी कि जी मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1.5 महीने के अंदर अंदर ना वॉच टाइम पूरा हो गया। कंप्लीट वॉच टाइम मुझे दोबारा करना पड़ा है, तो मैंने वो कंप्लीट किया। सीखा, हर दिन सीखा, हर दिन मैंने उस पर काम किया, दिन रात मेहनत की, और 1.5 महीने में मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया और मोनेटाइज भी हो गया। जितना भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ ना वो कम है। 5 नंबर पर दूसरों की गलतियों से सबक सीखो। जैसे कि मैंने गलती की ना, अभी मैंने आप लोगों के सामने रखा कि जो मैंने गलती की आप लोग ना करना, सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की गलतियों से सीखना ज़रूरी होता है। अक्सर लोग सिर्फ अपनी तकलीफ़ों से सबक लेते हैं। जो हमारे घर में हमें तकलीफ़ें हो रही होती ना, लेकिन जो चालाक लोग होते हैं ना, दूसरों के दुखों से भी सीखते हैं। वो हर कहानी हर तजर्बे को सुनकर अपनी ज़िंदगी संवारते हैं। वो पॉइंट्स अपने याद रख लेते हैं कि जी इसने ये गलती की है ना, तो दोबारा मेरी गलती मैं ना करूं ये वाली गलती।
کیونکہ وہ جانتے ہیں زندگی مختصر ہے، اگر صرف اپنی غلطیوں سے سیکھو گے تو وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ دوسروں کی تجربے، کہانیاں اور اپنی زندگی ان تجربات سے جو علم ہے حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ 6 نمبر پہ ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ چالاکی نہیں کمزوری ہے۔ جو انسان ہر کسی سے متفق ہو جاتا ہے نا، ہر بات پہ اتفاق کرتا ہے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں نا، لوگ اسے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ چلاک لوگ اپنے خیالات رکھتے، ان کے اپنے خیالات ہوتے، وہ اپنے خیالات میں دوسروں کو دخل اندازی نہیں کرنے دیتے، خیالات میں بھی نہیں کرنے دیتے، اور جہاں ضروری ہو نا مؤدبانہ انداز میں اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ نرم ہوتے ہیں مگر موقف مضبوط ہوتا ہے، وہ اندر سے اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں نا۔ یاد رکھیے، رائے کا اظہار ادب کے ساتھ ہو تو عزت دگنی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ رائے جو بھی آپ رکھتے ہو نا بہت احترام سے دوسروں کے سامنے رکھو گے نا تو آپ کی عزت دوگنا بڑھ جائے گی۔ 7 نمبر پہ جو ہے اپنی ذات کو سمجھنا سب سے بڑی ہوشیاری ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھتے، ہم کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے۔ ہم جب انسان اپنی کمزوریوں، خوبیوں اور جذبات کو پہچان لیتا ہے نا کہ میرے اندر یہ کمزوریاں، میرے اندر خوبیاں کون سی ہیں، اور جذبات، اپنے جذبات کو پہچان لیتا ہے نا تو کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کیا میں کسی کی باتوں میں جلدی آ جاتا ہوں؟ اپنے آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں، کیا میں زیادہ نرم دل ہوں؟ کیا میں خود کو دوسروں کے لیے قربان کرتا جا رہا ہوں؟ اور جب یہ سب سمجھ میں آ جائے نا، جب یہ باتیں ساری سمجھ میں آ جائے نا تو اپنی حفاظت خود کرنے لگے۔ یاد رکھیں، اپنے آپ کو پہچاننا دنیا کے سب علم سیکھنے سے بڑا ہے۔ جتنے بھی بڑے علم ہیں، جب آپ اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھتے آپ کیا چاہتے ہو تب تک اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے پہچانو، آپ کے اندر قابلیت کیا ہے اور آپ کی کمزوریاں کیا ہے، خوبیاں کون سی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پہلے پرکھو، اپنے آپ کو سمجھو، سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی آپ کو سادہ سمجھ کر استعمال کرے، آج کے بعد اگر یہ پوائنٹس آپ سارے نوٹ کر لو، ایک کاپی پہ نوٹ کر کے رکھ لو، اگر آج کے بعد بھی ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھو گے، ان میں ذہن میں جگہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم سن لیتے ہیں لیکن اپنے ذہن میں جگہ دینا بھول جاتے ہیں۔ لیکن ان پوائنٹس کو، ان جو بھی میں نے پوائنٹس جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ رکھے ہیں، ان کو اگر ہم اپنے ذہن میں جگہ دیں گے نا تو کوئی بھی آپ کو سادہ سمجھ کر استعمال نہیں کرے گا۔ تو آپ خاموش نہ رہیں بلکہ اپنی چالاکی سے جواب دیں، اپنی چالاکی سے۔ چالاکی کا مطلب فریب دینا نہیں کہ کسی کو فریب، دھوکہ دے دینا، دے دو گے، یہ چیز نہیں۔ چالاکی کا مطلب خود کو سمجھنا ہے، آپ کیا چاہتے ہو، لوگوں کو پہچاننا اور وقت پر صحیح فیصلہ کرنا۔ لوگوں کی پہچان رکھنا، اصل میں لوگوں کی پہچان سالوں ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی پہچان ہم نہیں کر سکتے کہ لوگ کیا، کس طرح کے، ہم ان کے چہروں کو نہیں پہچان، ان کے ارادوں کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ سب سے پہلے اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ جائیں گے نا تو لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ لوگوں کو پہچاننا اور وقت پر صحیح فیصلہ کرنا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سا بھی بدلے تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ آج سے میں خود کو چالاک، ہوشیار اور باوقار بناؤں گی۔ آپ کی بہن، آپ کی ساتھی میشی خان۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک اور دل کو چھو لینے والے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔